بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ عمران کی آیت نمبر 103۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب قرآن اور صحیح احادیث، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جہنمی ہوں گے، اور جو قرآن پر اور صحیح حدیث پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائیں گے، وہ سیدھے راستے پر ہوں گے۔ تو جب میں یہ سنتا ہوں کہ کچھ ہمارے مسلمانوں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سلسلہ قادریہ سے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم سلسلہ نقش بندیہ سے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم سلسلہ سووردی سے ہیں، سلسلہ عطاری سے ہیں، سلسلہ چشتیہ سے ہیں، تو ہمارے مسلمان بھائی اتنے سلسلوں میں کیوں بٹ گئے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی۔ قرآن میں ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا ہے، ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلوانا چاہیے۔ اگر سلسلے کسی نام سے آپ کہلوانا بھی چاہتے ہیں، اگر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ فالوورز ہیں، ہم فالوورز ہیں، تو ہمیں کہنا چاہیے ہم سلسلہ محمدیہ سے ہیں اگر۔ لیکن کسی بھی صحابہ سے ہمیں ثابت نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے آپ کو کسی سلسلہ یا سلسلہ محمدیہ سے پہچانا جانا چاہیے، اس میں داخل ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ سلسلہ بنانے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو صرف مسلمان ہی کہنا چاہیے اور کہلوانا بھی چاہیے، اور قرآن اور حدیث پر ہمیں عمل کرنا ہے بس۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم ان چیزوں میں بٹ گئے تو ہمارے اختلافات شروع ہو گئے، تو اختلافات کا ٹائم نہیں رہا، ویسے فتنے کا دور آ گیا ہے۔ اس سے ہم سب باہر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کہلوانے کی ضرورت کیا کہ میں سلسلہ قادریہ سے ہوں یا سلسلہ میں چشتیہ سے ہوں، فار واٹ؟ پر یہ کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان مسلمان ہے، ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیوں ایک سلسلوں میں بٹ گئے ہیں، اپنے آپ کو کچھ کرنا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، ایک مسلمان، وہ کہتا ہے میں سلسلہ قادریہ سے ہوں، ایک آدمی میں سلسلہ چشتیہ سے ہوں، تو آپس میں اختلاف ہی رہے گا ان کا، کیونکہ ایک بات پہ تو ہوں گے نہیں، ان کے بڑے اپنے کہہ رہے ہوں گے، ان کے بڑے اپنی کوئی بات کر رہے ہوں گے۔ تو اگر ایک ہی بات پہ آنا ہے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنا ہے، تو وہ پھر ایک ہی ہے، پھر وہ قرآن ہے اور صحیح حدیث ہے، پھر اس پر آ جائیں، چھوڑ دیں ان کو، وقت ختم ہو گیا ہے۔ میرا مقصد تھا ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے آپ تک میں صحیح بات کو پہنچا دوں۔ اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے بہت اچھا ہے، اگر نہیں آتی تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ دیکھیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بات سننے کے بعد کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، کیا میں یہ جو کر رہا ہوں صحیح یا غلط ہوں، تو پڑھنے کی خود کوشش کریں، علماء اکرام کو سنیں۔ اس کے علاوہ پھر بھی سمجھ نہیں آتی، اپنے اللہ سے دعا کریں۔ بہترین طریقہ اپنے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے نہیں پتہ، میرے گھر والوں نے یا میں اس چیز پہ عمل کر رہا ہوں، میں اس سلسلے میں ہوں، کیا ہے صحیح ہے نہیں صحیح ہے۔ آپ نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا، آپ مانگیں، وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہم اللہ سے مانگ لیں نا۔ تو کیا آپ سیدھے راستے کے لیے دعا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر نہیں لگائے گا؟ لگائے گا انشاءاللہ۔ نیت کریں، یقین کریں۔ اگر دل میں آپ کا ہے کہ نہیں صحیح چیز کیا ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ آپ سیدھے راستے پر جائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں کھوٹ ہے اور بس اوپر سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں سلسلہ صحیح کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے، تو پھر کبھی بھی آپ صحیح راستے پر نہیں آئیں گے۔ نیک نیتی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سیدھے راستے پہ ڈال دے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سیدھے راستے پہ لگا دے، صراط مستقیم پہ لگا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔